جہان یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قرآن کی روح سے قوموں پر جو عذاب آیا ہے اس کے اصول کیا ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ نزول عذاب کا جو مقصد ہے، اس کی حکمت ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اصول کی بات اگر کریں گے کہ قوموں کے اوپر عذاب آ رہا ہے، اور اس کا اصول تو سب سے پہلا اصول اس میں جو ہے اسی آیت میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ بھی عذاب آ رہا ہے وہ خود تمہارا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے عباد جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کریں۔ تو یہ جو کچھ بھی عذاب آتا ہے وہ اپنا خود کا کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ اب یہ ہم اس کے تھوڑے سے پس منظر کی طرف اگر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، کائنات کی تخلیق کی، پھر فرشتوں نے اس چیز سے معارضہ کیا کہ بھئی آپ ایسی ایک قوم کو جو ہے وہ دنیا میں بھیج رہے ہیں جو فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بولا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ تو اس کی پوری ایک حکمت ہے سارے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے پورے نظام کو چلانا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر یہاں پر دنیا جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گئی، لوگ آنا شروع ہو گئے، اور اس طرح جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو پھر لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا، اور ان لوگوں کی وعظ کرنے کے لیے، ان لوگوں کو سکھانے کے لیے، ان لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لانے کے لیے وہ لوگ کام کرتے تھے، اور وہ لوگ اس چیز کو جو ہے وہ ان لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے۔ اب جب وہ لوگ یاد دہانی کرتے تھے اور وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے، یا جو وہ لوگ شرک کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو بھول کر کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اس چیز سے رجوع نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا۔ اس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک اصول میں سب سے پہلی چیز یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دفعتاً عذاب نہیں دیتے، بار بار انذار آ رہا ہے، بار بار ان کو جو ہے وہ پیچھے کھینچنے کے لیے ان کو بار بار چھوٹے چھوٹے عذاب دیے جا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنبیہات دی جا رہی ہیں، جس سے کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھئی لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ، بار بار، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ کوئی بڑا عذاب جو ہے کسی بھی قوم کے اوپر نازل ہو، لیکن جب وہ قوم نہیں پلٹتی اور تمرد پہ اور اپنے طغیان پہ اور اپنی جتنی بھی ان کی گناہ گاریاں ہیں ان پر ڈٹے رہتے ہیں اور نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات کو اور اپنے انبیاء کرام کو جھٹلا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی بڑا عذاب بھیجتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے پھر ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ عذاب پھر عمومی طور پر آتا ہے، کسی خاص پھر لوگوں پر نہیں آتا جو گناہ گار ہیں، ان کے ساتھ جو لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں یا جو ان کے جو ہے وہ فالوورز ہیں جو بھی ہیں، تو سب کے اوپر عمومی طور پر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ جو لوگ خصوصی طور پر گناہ کر رہے ہیں صرف ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا، عذاب جب آئے گا وہ سب کے اوپر ہی آئے گا۔ پھر ایک آیت میں آتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اس طریقے سے آیت ہے کہ وہ لوگ اس چیز سے حذر کریں، اس چیز سے ڈر جائیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب ضرور آئے گا، کوئی نہ کوئی چیز ضرور آئے گی۔ اب اس کے مقصد کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ عذاب بھیج رہے ہیں؟ تو سب سے پہلا مقصد یہی ہے کہ عبرت ہو ان لوگوں کو بھی جو لوگ بعد میں ان کے آ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ عذاب صرف دنیاوی عذاب نہیں ہے اور اس کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، اس کے بعد قیامت کا دن بھی موجود ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی ان کو عذاب ہوگا، اور یہ عذاب جو ان کو یہاں بھیجا گیا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اب یہ سمجھ جاؤ کہ دنیا میں تو تمہیں عذاب ملا ہی ملا ہے، آخرت میں بھی تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ منتظر ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہو۔ تو یہ اس کی عبرت ہے سب سے بڑی۔ اور آنے والے دوروں میں لوگوں کو بہت ساری ایسی اقوام بھی ان کے گھر بنے ہوئے جو ہیں، ان کے محلات بنے ہوئے جو ہیں، آج تک رہتی دنیا تک شاید وہ رہیں گے اور آج تک بھی موجود ہیں، لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر ایک عجیب سی فضا ہوتی ہے ڈر اور خوف کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی۔ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو، لوگ اس سے سیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر کبھی بھی کوئی ایسے اعمال نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ پروردگار عالم جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کرنا، لیکن جب بندہ اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہتا ہے اور حکم عدولی کرتا ہے، جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام ان اقوام کو، ان اللہ کے بندوں کو دیا ہے، یقینی طور پر جب
انہوں نے حکم عدولی کی، اللہ رب العزت نے بار بار مواقع فراہم کیے اور اس کے بعد ان پر عذاب نازل فرمایا۔ ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔